اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ اسلام آباد میں جو ہے نا 90 کا عشرے میں علماء کرام نے اکٹھے نماز ادا کی۔ علامہ ساجد نقوی نے جماعت کرائی تھی، قاضی حسین احمد، شاید شاہ احمد نورانی اور بڑے بڑے جید علماء کرام جو ہے شامل تھے۔ اور مجھے کہا جاتا تھا کہ یہ جی علامہ ساجد نقوی صاحب نے پیش امامت کے فرائض سر انجام دیے، لیکن آج کل اس بات کو تو ابھی گزر گئے 30 سال 32 سال، تو شیطانی جال جو پورے عراق کو، شام کو اور پاکستان کو اور پوری زمین پر مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کے شہادتیں کر چکا ہے، قرضے اور مہنگائی کے بھی عذاب ہیں۔ تو کل شیطانی مردود جال یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جماعت ہوئی تھی، ہم شیعہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں کہتے، یہ ساجد نقوی جو ہے نا ایز اے مطلب انگریز یا کہ مودی یا کہ بش یا کہ کوئی اور برطانوی یورپی بندہ یا کہ چینی یا کہ روسی کے طور پہ آگے تھا، اور پیچھے ہم جو ہے نا قاضی حسین احمد جو ہے ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ خیر، یہ شیطان کا مردود خیال ہے۔ دین دنیا کے لحاظ سے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور پھر قیامت تک ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ شیطان ہے مردود، قرآن آسمانی کتاب کے مطابق۔ وہ تو پتہ نہیں اور بھی زیادہ حد سے گزر کر مردود آگ پھینکتا ہے، لیکن قاضی حسین احمد ہے یا کہ شاہ احمد نورانی ہے یا کہ مولانا فضل الرحمان ہے یا کہ علامہ ساجد نقوی ہے، جو بھی اپنے اپنے فقہ کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نماز قبول فرماتا ہے۔ اب یہ ان کی ذاتی شخصیات کا ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن یہ دنیاوی لحاظ سے ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ دین میں تو علماء کرام کی بس کی بات بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ دخل دے دیں، وہ اللہ کی الہامی اور آسمانی تعلیمات کے مطابق قرآن میں نماز کا حکم آیا ہے، لہذا نماز کے اندر تو شیطان کا دخل نہیں ہے۔ تو یعنی دیکھو نا کہ مسلمان اگر اکٹھے بھی ہوئے تو شیطان وہاں کہتا ہے کہ میرا یہاں بھی کوئی شیطانی عزائم کا مقصد کار فرما ہے، جو کہ اس کا نہیں ہو سکتا۔ دین میں تو شیطان کامیاب نہیں ہے، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر مسلمان شیطانی سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ پھر یہ پوری زمین پر مسجدوں میں دھماکے کرتا ہے شیطانی جال جو ہے، اور اگر کوئی مسلمان، عام مسلمان، کوئی کسان ہے یا کوئی دکاندار ہے، ملازم پیشہ ہے یا کہ بزنس مین ہے، نماز پڑھتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ جی پوپ جون پال کون ہے عیسائیوں کا ویٹیکن سٹی اسٹیٹ میں، وہ میں نہیں بننے دوں گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب وہ کیا نہیں بننے دے گا، یہ کیوں یہ ایسی بات کہتا ہے؟ حالانکہ ان کو اس پوری زمین کے عیسائیوں کو بھی اسی شیطان نے غرق کیا ہوا ہے۔ پھر مسلمانوں کو اس میں کیوں کہتا ہے کہ مسلمانوں کو کیا تعلق ہے؟ عیسائی الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، یہودی الگ ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ کوئی بھی، وہ کہتا ہے اگر شیطان کی گود میں بیٹھ کر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، شیطان ایسا مردود ہے، تو پھر شیطان یہ کہتا ہے کہ پھر آپ پوپ دون پال کون دوئم جو اس کا ہے عیسائیوں کا، یا کوئی یہودی ربی ہیں، حالانکہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی یہی شیطان تباہ کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان کی اگر نماز ہے، میں نے چاروں علماء کرام کا نام لیا، چاروں فقہ کے جو لوگ ہیں یا 5 فقہ ہیں، یا شیعہ سنی وہابی، ویسے 3 واضح باتیں کر لیتے ہیں ہم، تو اس میں تو نماز جیسے پڑھ رہے ہیں وہی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی نماز قبول فرمائے گا۔ شیطان نماز کے نزدیک نہیں ہے۔ پھر یہ کہتا ہے
کہ مسلمانوں کو ہم جو سامانوں سے جو دین آیا تھا، اگر امریکن میں جو کوئی ایسا کچھ نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے اس کو یہ نہیں مانتے تو پھر اس کو کراچی تک محدود کر دیتے ہیں۔ تو کراچی والے تو پہلے ہی مار دیے، مسلم لیگ کا خاص صفایا کر دیا، پھر جماعت اسلامی آئی، پھر ابھی MQM آ گئی۔ تو اب کراچی والے کیا پنجاب والے یا بلوچستان والے یا سرحد والے یا کشمیر والے یا بنگلہ دیش والے مسلمان نہیں ہیں؟ کراچی تک کیوں محدود کر دیں گے؟ کیا عرب شریف میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ایران میں، ترکی میں، وسطی ایشیا میں، شمالی افریقہ میں، انڈونیشیا، ملیشیا؟ تو شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کی مردود آگ میں آپ ہے، یعنی وہ 10 نمبر پہ جو شیطان بنتا ہے اور آپ کو 9 نمبر اللہ میاں بناتا ہے، اور اس کی آپ گود میں بیٹھو اور پھر وہ نماز پڑھواؤ اور 8 نمبر والے مسلمانوں کو نماز قائم کرواؤ۔ اتنا بڑا ظلم ہے مسلمانوں کے خلاف۔ مسلمانوں، اللہ رسول اور قرآن اسلام کا نام زمین سے مٹایا جا رہا ہے، مسلمانوں کا نام زمین سے مٹایا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں ہم سیاست میں مذہب کا نام استعمال نہیں ہونے دیں۔ کل TV پہ یہ بھی آ رہا تھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت مذہب کا نام نہیں استعمال کرے گی، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے مذہب کا نام ہی نہیں لے گی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں لکھی ہوئی تھیں TV پہ۔ تو بات یہ کہ مذہب کا نام لے کر انہوں نے سیاست کی اور مذہب کا نقصان کیا، وہ بات کیوں نہیں کرتے اب یہ لوگ جو ہیں؟ اب جب اگر یہ ایسا نہیں کر سکتے تو اب کہتے ہیں کہ سیاست میں نام بھی مذہب کا نہیں لیں گے ہم، یہ پہلے یقین دہانی کرواؤ۔ تو بھئی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، بلکہ یہ شعر بھی علامہ اقبال کا پورا بلندی والا یا وہی واقعی معیاری شعر نہیں ہے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، مطلب یہ کہ جدا ہو سیاست دین سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، سیاست کو دین کے مطابق رہنے، نہ کہ دین کو سیاست کے، یعنی کہ دین بلند ہے، دین ہماری بنیاد ہے اور پھر سیاست ہے۔ اور یہ چنگیز خان ہی آج تک شیطان چلا رہا ہے، پاکستان کے اسلامی ملک میں بھی چنگیز خان تباہی کر رہا ہے۔ علامہ اقبال نے چنگیزیت کو دور دفع کیا تھا اور وہ مسلم لیگ کا صدر ہے علامہ اقبال جو ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے دین کا نام استعمال کیا اور دین کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، آج وہ کہنے کہ جی دین میں جو ہے نا، سیاست میں دین کا نام لینا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی وہ مسلمانوں کو اور دین اسلام کو اور پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا پا رہے۔ اچھا، ہم مکہ میں جا کر قبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زیارت تو کر نہیں سکتے، میں نے تو ویسے کی ہے، میں ایک دفعہ گیا تھا، بلکہ کئی دفعہ گیا مکہ میں۔ اب نظر آنے والا شیطانی جال یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زیارت پڑھیں گے، وہ اللہ کے راستے میں ذبح ہوا تھا، ذبیح اللہ ان کا، جیسے خلیل اللہ، نجی اللہ، صفی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو وہ ہے نا، اس کو پکارتے ہیں ذبیح اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والا۔ تو اگر آپ یہ زیارت پڑھیں گے تو پاکستان میں روز لاشیں گریں گی، یعنی اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا اگر نام بھی لیں گے، ہم تو فرانس کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں۔ پاکستان میں کون ایسا شیطانی جال کا وہ ہے کہ جو کہتے ہیں جی اگر آپ اللہ کے پیارے نبی کا نام لیں گے، اس کو ذبیح اللہ بولیں گے، اس کی زیارت پڑھیں گے، اس کو سلام کریں گے، تو پاکستان میں روز لاشیں گریں گی۔ تو ہم جو فرانس کے خلاف جلوس نکال کے تھکے پڑے ہیں، تو پاکستان کے اندر اللہ کا اور انبیاء علیہ السلام کا کون اتنا بڑا دشمن ہے؟ یہ تو کل صبح کی باتیں تھیں، لیکن جیسے ہی ظہر کے بعد عصر کا وقت ہونا جا رہا تھا تو گوجرانوالہ میں PTI کا جلوس اللہ والے چوک پہ پہنچا ہوا تھا۔ تو بڑا ایک دکھی واقعہ درپیش ہوا، اور جس میں PTI کے رہنما بھی زخمی ہوئے اور ایک پاکستان کا معظم شہری جو شہید ہوا، اور بھی کافی PTI کے لوگ زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے، لیکن ہم آپس میں لڑ کر جو ہے نا اس ایسے واقعات کو روک نہیں سکتے، کیونکہ قائد اعظم کی اور لیاقت علی خان کی شہادت سے واقعات چلے آ رہے ہیں، اور
یہ واقعہ تو رکے ہی نہیں آج تک، لیکن پھر ہم آپس میں بیانات دے کر جو ہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں حقیقت میں ان واقعات کو روکنے کے لیے کچھ سنجیدہ کرنا پڑے گا، اور ایسے کام ہم نہ کریں جس سے نظر نہ آنے والا شیطانی جال یہ ایسے واقعات کرتا ہی رہے۔ کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹی وی دیکھا تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ بیان دے رہے تھے کہ عمران خان کو میرے ہاتھ لگے نہیں ہیں، اور یہ میں اس کو مس جیل میں رکھوں گا اور مرچی وارڈ میں رکھوں گا۔ تو وزیر داخلہ مسلم لیگ کا رہنما، پاکستان کا مسلمان رہنما، اس کو یہ بیان جچتا نہیں ہے اور نہ یہ اللہ لگتی بات ہے۔ اور یہ باتیں جو ہے نا، یہ جو عالمی شیطانی نظام ہے اس کے فائدے کی تو ہو سکتی ہیں، مسلم لیگ یا پاکستان کے فائدے کی باتیں نہیں ہیں، اور ہم ایسی باتیں نہ کریں۔ اور عمران خان بھی ایسی غلطیاں کرتا ہے، وہ بھی ایسی بہت آگے تک کے بیان دے جاتا ہے۔ اس سے نہ عمران خان کی خدمت ہو رہی ہے، نہ رانا ثناء اللہ کی، اور نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہمیں ایسے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کے جو ہے وہ اپنے مقصد حاصل کر لیتا ہے، اور عوام بیچاری غریب کا نقصان ہو جاتا ہے۔ عمران خان بھی امیر ہے، رانا ثناء اللہ بھی امیر ہے، ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، غریب آدمی کا بہت نقصان ہو رہا ہے، غریب پاکستانی کا جو ہے۔ امیر کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے امیر محفوظ ہے، لیکن اس کے اوپر اثر کم پڑتا ہے، غریب کے اوپر اثر بہت پڑتا ہے۔ تو لہٰذا یہ واقعہ نہ تو مسلم لیگ نے یا حکومتی پارٹی نے کیا ہے، نہ ہی ہمیں فوج کے خلاف مشتعل ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی کچھ ان کے خلاف کچھ کر رہی ہے، نہ کر سکتی ہے۔ سارے پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں، اپنے اپنے عقیدے پر بھائی مسلمان ہیں، یعنی کہ کسی کو کسی پر مسلط ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مذہبی آزادیاں، شخصی آزادیاں، جمہوری آزادیاں ہیں، لیکن ہم شیطانی جال کی خدمت نہ کریں، بلکہ مسلم لیگ کی، پی ٹی آئی کی، پاکستان کے مسلمان عوام کی، پی پی کی، پاکستانی اداروں کی خدمت کریں، اور اپنے آپ کو اچھا ملک بنائیں، ترقی یافتہ ملک بنائیں۔ اور شیطانی جال کی سراسر یہاں پہ جکڑ بندیاں ہیں، اس سے ہم واقعی نکلنے کی کوشش کریں۔ عمران خان اگر چاہ رہے ہیں تو اپنی تحریک کو بجائے فوج یا امریکہ کے خلاف جو ہے غلامی نہیں مانیں گے ہم، حالانکہ فوج کو، پی ٹی آئی کے مسلمانوں کو غلام بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی امریکہ کو ضرورت ہے۔ بھئی وہ نون لیگ کو تو غلام نہیں بنائے گی، پی ٹی آئی کو غلام بنا لے گی۔ امریکہ میں مطلب کوئی اگر ایسی کوئی نظر نہ آنے والی شیطانی خطرناک تنظیم ہے، تو ہمیں جو ہے نا، جو پاکستان میں جو یہ سکھ جو ہیں یہ ہمیں برباد کر رہے ہیں، یہ ہندوستان جو ہمیں برباد کر رہے ہیں، یا پاکستان کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمیں غلامی کے جال میں جکڑتے ہیں، یہ ہمارے ڈرامے، یہ ہماری فلمیں، ان کو ہم دیکھیں، ان پہ غور کریں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم سیاسی لوگ آپس میں نہ لڑیں، ہم تو لڑ کے ہماری حکومتیں بدل جاتی ہیں، ہمارے لوگ، چلو آج نواز شریف ہے، کل زرداری ہے، پرسوں عمران خان ہے، لیکن ان کے بدلنے سے ہماری غلامی کی زنجیریں نہیں ٹوٹتی۔ اس کو اندازہ، ہمارے ڈرامے ویسے رہتے ہیں، ہماری فلمیں ویسے رہتے ہیں، ہمارے اشتہارات جو ٹی وی پہ آتے ہیں، ہمارے اخباروں میں جو اشتہارات آتے ہیں، وہ ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں۔ تو ان کو ہم دیکھیں، ان پہ غور کریں کہ ادھر غلامی ہے، ہمارے ڈراموں کو دیکھیں، کون سی غلامی ڈراموں میں چل رہی ہے، یا ہماری فلموں میں دیکھیں ہم۔ تو بجائے ہم امریکہ کو برا بولیں، فوج کو برا بولیں، یا ہم پی ٹی آئی کو برا بولیں، یا مسلم لیگ نون کو برا بولیں، یہ کوئی نظر نہ آنے والے شیطانی جال جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر، سائنسدان ہمارے ڈرامے فلمیں کنٹرول کر رہے ہیں، ہماری عوام کے ذہنوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، ادھر ہم توجہ دیں کہ ہم واقعی غلامی سے آزادی چاہتے ہیں، یا واقعی ہم قرضوں سے، مہنگائی سے، یا دہشت گردی سے آزادی چاہتے ہیں۔ تو ساری پارٹیوں کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے فلموں پر اور ڈراموں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ٹیلی ویژن میں جو صابن کے اشتہار آتے ہیں، جو ڈالڈا گھی کے اشتہار آتے ہیں، جو حبیب کوکنگ آئل کے اشتہار آتے ہیں، یہ ڈولنس فریج کے اشتہار آتے ہیں، یہ ہر چیز میں، یہ جو اول پر دودھ کے اشتہار آ رہے ہیں، یہ ہر چیز میں شیطانی جنگ چل رہی ہے۔ تو واقعی آزادی کی ہمیں ضرورت ہے،
تو ہم حقیقی طور پر نا مسائل سے نکلنے کی کوشش کریں، بجائے کہ ہم ایسے ہی جو ہے نا فوج یا پی ٹی آئی یا کہ امریکہ کو نہیں چھوڑیں گے، جس کو یہ نہیں کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے۔ اس میں تو ہم کبھی بھی صحیح جد و جہد نہیں کر سکتے، یا ہم شیطانی جال سے باہر نہیں آ سکتے ہم۔ بہرحال جی، اول کام ہمارے جو یہ لٹریچر، جو ہماری شاعری ہے، ہمارے یہ جو نثر نگاری کتابیں شائع ہوتی ہیں، ہمارا جو نصاب تعلیم کے علاوہ جو ہے نا یہ ٹی وی پہ جو ہمارے پروگرامز ہیں، یہ ڈرامے ہیں، یہ اشتہارات ہیں، جس طرح اخبارات میں آرٹیکلز آتے ہیں، اور ہمارے یہ جو مطلب ہے فلمیں چل رہی ہیں، ہمارے لوگ انڈیا کی فلموں میں جا کے کام کرتے ہیں، تو ان باتوں میں ڈھونڈیں کہ ہمیں کون سی غلامی نے جکڑا ہوا ہے۔ ہماری سیاسی پارٹیاں، ہمارے ادارے، ہماری پاکستان کے مسلمان عوام سارے شریف لوگ ہیں، اور ان کو بڑی بری طرح ان کا استحصال ہو رہا ہے۔ تو صحیح طریقے سے ہم جد و جہد کریں، سیاست کریں، اور ملک میں اگر کوئی اداروں میں لوگ ہیں وہ بھی اداروں کے مطابق ملک کی خدمت کریں، تو ہم پاکستان کو عذاب سے نکال سکتے ہیں۔ یہ اللہ والے چوک پر جو عذاب نازل ہوا ہے کل، بہت برا واقعہ ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس کی مذمت کی جائے۔ جتنے بھی واقعہ شریف کا واقعہ بھی برا ہے، آپس میں نہیں لڑے ہم، میں اس لیے برا کہہ رہا ہوں کہ ہم آپس میں الزام نہیں لگائیں گے۔ شیطان کا عذاب ہے ہمارے اوپر۔ اور یہ کل جو پی ٹی آئی کے رہنما کو زخمی کیا گیا، یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ جو صدف جو یہ شہید ہوئی تھی ہماری رپورٹر، یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ تو ہم جو ہے نا اس کا ایک اور دیکھتے ہیں، یہ جو ڈرامے فلمیں تو چھوڑ دو، ایک اور بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1997 میں جو ہے نا بڑے جلوس نکالے گئے تھے، اور بڑے علماء کرام نے آواز بلند کی تھی کہ ورلڈ مارکیٹ سے نائک کا جو گوجرانوالہ میں فیکٹری ہے گجرات میں، نائک شوز فیکٹری جو ہے، اس کے جوتے کو ہٹایا جائے، کیونکہ انہوں نے جوتے کے سیمپل پہ اللہ کا نام لکھا، اور جوتے پہ توبہ نعوذ باللہ اللہ کا نام لکھا، اور وہ لوگ جو ہے نا پوری زمین پر مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں، جو جوتے پہ نام لکھنے کے جو سبب بننے والے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ نائک فیکٹری کی اپنی پالیسی ہے، چلو جنہوں نے نائک فیکٹری سے لکھوا لیا، نائک فیکٹری کو بھی ہم کے اوپر بھی پورا الزام ہم نہیں لگاتے، تو وہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں۔ وہ لوگ، عمران خان فتنہ نہیں ہے جیسے مسلم نون لیگ والے بول دیتے ہیں، اور عمران خان ان کو بول دیتا ہے، وہ نون لیگ والے بھی اتنے برے نہیں ہیں، تو نہ ہی ہمارے ادارے برے ہیں۔ یہ ہم سب کو جو برباد کر رہا ہے اصل فتنہ جو اللہ والے چوک پہ جل جو واقع ہوا ہے، نائک فیکٹری میں جس بھی نظر نہ آنے والے شیطانی جال نے 1997 میں جوتے پہ اللہ کا نام لکھوایا تھا، اور علماء کرام نے پوری زمین پر بولا تھا کہ بھئی اس جوتے کو پوری ورلڈ مارکیٹ سے ہٹایا جائے، یہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے۔ اصل فساد وہ ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اور ہم سب مسلمانوں کو برباد کر رہا ہے، اور ہم آپس میں لڑ کے مرے پڑے ہیں۔ تو یہ اللہ والے چوک پہ اصل مسئلہ یہی ہے، جنگ توحید کے خلاف ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے خلاف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خلاف اور انبیاء علیہ السلام کے خلاف، قرآن اور اسلام کے خلاف جنگ ہے۔ اور ہمیں جو ہے نا واقعی جد و جہد کی ضرورت ہے، دین اسلام کی مدد لے کر ہم شیطانی عذاب کو اپنے سے دفع کر سکتے ہیں، اور ادھر ہم توجہ کریں، بالکل سیاست کو جاری رکھیں، لیکن پاکستان میں نظر آنے والے شیطانی جال کو پاکستان سے روٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں سب مل کر۔ یہ سیاست ہے ہماری اصل جو ہے، اگر ہم نے کرنی ہے، ورنہ ہم سیاست کا بھی اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اور ہماری توانائیاں، ہماری انرجیز اور ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، بلکہ ہم اور دھنستے چلے جا رہے ہیں دلدل میں، شیطان کی دلدل میں۔ ہمیں صحیح طریقے سے عصر نو تجدید کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے مسائل سے حقیقت میں نکل سکتے ہیں۔ ضرور ہم کوشش کریں،
تو ایسا کوئی کام نہ کریں کہ مسائل میں اور پھنس جائیں ہم جو ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے مسلمانوں کو اور ہر اسلامی ملک کے مسلمانوں کو، امریکہ یورپ کے مسلمانوں کو مسائل سے نکلنے کی توفیق دے اور ہمت دے، اور اللہ ہماری خاص مدد کرے، ہمیں مسائل سے نکالے انبیاء علیہ السلام کے صدقے، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، الہی آمین۔